نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت جو انسانوں کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، اس اللہ نے پوری کائنات کو ایک نظام کے مطابق چلایا ہوا ہے، اور یہ کائنات کا نظام صرف اسی لیے درست چل رہا ہے کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کا حکم مان کر چل رہی ہے۔ یہ سورج یہ اللہ کے حکم سے اسی طرح چل رہا ہے جیسے اللہ نے نظام بنایا، یہ چاند یہ اسی طرح چل رہا ہے جیسے اللہ نے بنایا، اس میں کسی انسان کا کسی سائنس کا کوئی دخل نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو قمری سال ہے چاند کے مہینے کا، تو یہ قمری سال 354 دن کا ہوتا ہے، اور جب سے اللہ نے یہ آسمان و زمین بنائے اس وقت سے قمری سال 354 دن ہی کا ہوتا ہے، نہ ایک دن زیادہ ہوا نہ ایک دن کم، آج تک کبھی نہیں۔ اللہ نے خود سورہ توبہ میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 شہر، 12 مہینے یہ اللہ نے بنائے۔ یہ کیلنڈر کے 12 مہینے بھی بنانے والا اللہ ہے، اس میں بھی انسان کا کوئی دخل نہیں۔ تو یہ سارا نظام جو چل رہا صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا، نہ کبھی سورج چاند سے ٹکرا رہا، نہ چاند سورج سے ٹکرا رہا، نہ زمین ٹکرا رہی، اللہ کا نظام۔ اور اللہ نے یہ قرآن مجید میں سمجھایا سب کہ بارش کا نظام اللہ کے حکم کے تحت، یہ بادل اللہ کے حکم کے تحت بارش برساتے ہیں جہاں اللہ کہتا ہے، اس کے بغیر 1 انچ کی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بارش کہیں اور برسے، بادل کہیں اور برسے۔ درخت کا ایک ایک پتا اللہ کا حکم مانتا ہے، ریت کا ایک ایک ذرہ اللہ کا حکم مانتا ہے، اس لیے نظام ٹھیک چلتا ہے۔ اب جو بات عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ یہ انسان بھی اگر اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارے گا، اس کا گھر کا نظام بھی ٹھیک چلے گا، اس کا کاروبار بھی ٹھیک چلے گا، اس کی طبیعت بھی ٹھیک رہے گی، گھروں میں فسادات بھی نہیں ہوں گے، کاروبار بھی ٹھیک چلے گا، اللہ اس رزق میں برکت بھی دے گا، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور خرابی کب ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلتا۔ آج جو سورہ نساء کی 5ویں پارے میں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کی جو اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، تو عرض کر رہا تھا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، تو اس میں اللہ نے ہمیں 2 باتوں کا حکم دیا۔ اس میں بھی اللہ یہی کہتا، میری بات مان کر چلو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ امانت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، امین بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ اور آیتیں ہیں۔ یہاں تو اللہ نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانت واپس کرو۔ ایک حکم تو یہ دیا۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان کا حق دوسرے انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ کوئی بھی حق ہو، صرف روپے پیسے نہیں، ایک انسان کا حق دوسرے انسان کے پاس ہو تو یہ امانت۔ پھر امانت کے ساتھ ہم ایک اور لفظ بولتے ہیں، دیانت، امانت دیانت، اس کے ساتھ ایک اور لفظ بولتے ہیں، صداقت۔ تو امانت کیا چیز کہ کسی انسان کا حق اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو محفوظ رکھیں، سنبھال کے رکھیں،
تو یہ کہلاتا ہے امانت. حق کی حفاظت کریں تو یہ امانت، اور اس حق کو آپ ادا کریں تو یہ دیانت. اب دوسرے کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، امانت دیتا نہیں ہے، اس میں دیانت نہیں ہے. اور دونوں کی ضد، دونوں کا اپوزٹ ایک چیز، اور وہ ہے خیانت. امانت کو محفوظ نہ رکھیں تو یہ بھی خیانت، اور وقت پر نہ دیں یہ بھی خیانت، وقت پر نہ دیں یہ بھی خیانت. تو تین لفظ سمجھ میں آئے: امانت، دیانت اور خیانت. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ امانت والوں کو ان کی امانت واپس کر دیں. آپ فوراً سمجھ گئے کہ اس میں کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ دو چیزوں کا، امانت کا بھی، دیانت کا. جب یہ دے گا تو وہ کیا کہلائے گی؟ دیانت. اور اگر امانت کی حفاظت نہ کرے تو بھی خیانت، اور اگر وقت پہ نہ دے تو یہ بھی خیانت. اور خیانت کو ہم کہتے ہیں انگریزی زبان میں بڑا مشہور لفظ ہے کرپشن. خیانت بددیانتی کو، امانت میں خیانت کریں، دیانت میں خیانت کریں، دونوں کو کہتے ہیں کرپشن. اس کا تعلق روپے پیسے کے ساتھ بھی ہے. آپ کے پاس کسی نے پیسے رکھوا دیے، یہ امانت. جب وہ مانگے اس کو دے دیں، یہ دیانت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے پاس وہ بات بطور امانت ہوتی. جب ہم کسی سے مشورہ طلب کرتے ہیں تو اس کو اپنے گھر کی بات بتاتے ہیں، اپنی ذاتی بات بتاتے ہیں، پھر مشورہ مانگتے ہیں. اپنی کوئی خاص بات اس سے ذکر کرتے پھر مشورہ مانگتے ہیں. وہ یہ بات اس کے پاس بطور امانت ہے. ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے سے مشورہ کیا جائے وہ پھر بعد میں ڈھول پیٹتا ہے. وہ فلاں صاحب آئے تھے مجھ سے مشورہ کرنے، آج کل ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، آج کل ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں، آج کل ان کی بیوی کے ساتھ نہیں بن رہی، آئے تھے مجھ سے مشورہ کرنے. ہر ایک کو بتاتے پھر. خیانت، کرپشن. اللہ ناراض ہوتا ہے، بندے بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی مشورہ طلب کرے اور اپنی بات بتائے اس کو پی جائیں، قبر تک نہ ذکر کرے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المجالس بالامانہ، مجلس سے بھی امانت ہوتی. اب اس مجلس میں دین کی بات ہوئی، سب کو بتائیں، جا کر دین کی باتیں سب کو بتائیں. لیکن اس مجلس کو کبھی نجی مجلس ہو، جس کو ہم میٹنگ کہتے ہیں، دفتروں میں میٹنگ ہوتی. اب وہ میٹنگ کی بات باہر نکل کر لوگ پوچھتے اندر کیا ہوا صاحب کے ساتھ، کیا فیصلے. بعض لوگوں کے پیٹ بڑے ہلکے ہوتے، بار بات نکال دیتے، لیک کر دیتے. یہ بددیانتی. اور جو بندہ امین ہوتا ہے اس کی بڑی لوگ قدر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بات باہر نہیں نکال سکتے، بڑا پکا بندہ ہمارا. کیوں کہتے؟ معلوم ہوا کہ جب امانت آپس میں رہتی ہے، گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر، اداروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر جب امانت رہتی ہے تو آپس کا اعتماد رہتا ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ ہوتا ہے. اور جب امانت اٹھ جاتی ہے تو اعتماد ختم، اور جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے سکون ختم. آج کل لوگ کہتے ہیں کس پر اعتماد کریں، ڈھونڈتے روپے پیسے کے بارے میں، باتوں کے بارے میں، کام کے بارے میں، مشوروں کے بارے میں. لیکن یہ بڑا مضبوط انسان ہوتا ہے، اس پر لوگ اعتماد کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی خیانت کس چیز کو قرار دیا جو ہمارے معاشرے میں عام ہے؟ سب سے بڑی خیانت کا پھر وہ انگریزی لفظ یاد رکھ لیجیے، بہت بولتے ہیں لوگ، کرپشن. سب سے بڑی کرپشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو کہا؟ حدیث سنانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کبرت خیانتا ان تحدث اخاک هو لک به صادق وانت به کاذب. خوفناک بات ہے. کبرت خیانتا، سب سے بڑی خیانت یہ ہے. عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعے کرپشن کی جڑیں کاٹی ہیں، کرپشن کی جڑیں کاٹی. کبرت خیانت، سب سے بڑی خیانت یہ ہے، سب سے بڑی کرپشن یہ ہے، ان تحدث اخاک، کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو، هو لک به صادق، وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہے، وانت به کاذب، آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ اسے جھوٹ بولنے والے. بیوی شوہر سے بات کر رہی، شوہر بیوی کو سچا سمجھ رہا، بیوی کو خود پتہ ہے کہ یہ میں جھوٹ بول رہی تھی. سب سے بڑی خیانت.
شوہر بیوی سے بات کر رہا، بیوی اس کو سچا سمجھ رہی، حالانکہ شوہر کو خود بھی پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ معاشرہ تباہ کہاں سے شروع ہوتی، تباہی کہاں سے شروع ہوتی، پتہ تو چل جاتا ہے نا بعد میں۔ استاد سے کبھی کبھی شاگرد جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، شاگرد استاد تو نہیں جھوٹ بولتا ہے شاگرد سے، لیکن یہ عام ہے، شاگرد استاد سے جھوٹ بولتا ہے، استاد سمجھتا ہے یہ سچا کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، پھر بعد میں کہیں یہ گھوم پھر کر بات پتہ لگ جاتی ہے اصل بات، پھر استاد کے دل میں ایک چبھن پیدا ہوتی ہے، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، بس وہ اعتماد نہیں رہا، اعتماد نہیں رہا۔ آج بس اوقات گھروں میں نوجوان بچے بچیاں کہتے، بچے کہتے جوان ہو جاتے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، کہتے پتہ نہیں کیا بات ہے ابا جی میرے پہ اعتماد نہیں کرتے، نہ ماں اعتماد کرتی نہ باپ اعتماد کرتے۔ اصل میں اس کے پیچھے کہانیاں ہوتی ہیں، ایک نہیں کئی کہانیاں ہوتی ہیں۔ کبھی باپ جو ہے وہ بچے کو بھیجتا جاؤ ڈبل روٹی لے آؤ، انڈے لے آؤ ناشتے کو، ہمارے جو نوجوان بچے ہوتے ہیں وہ کمیشن کے قائل ہوتے ہیں، کمیشن کے، وہ اس میں سے کچھ کھا کے آتے ہیں، کبھی بوتل پی کے آ جاتے ہیں، کبھی آئس کریم کھا لیتے ہیں، کبھی ویسے 10 روپے جیب میں رکھ لیتے ہیں، 20 روپے۔ یہ میں بہت ریٹ کم بتا رہا ہوں 20-25 کا، ورنہ ریٹ زیادہ ہے۔ اچھا وہ باپ نے منگائی ڈبل روٹی انڈے منگائے، پیسے لا کے باقی باپ کو دے دیے، باپ نے گنے، اگلے دن باپ لے گیا ڈبل روٹی انڈے لے لے، اس کو پتہ چل گیا، ایک دن میں بھاؤ نہیں بدلا، کل بھی یہی ریٹ تھا، اس نے 20 میں سے 50 روپے کھائے، باقی پیسے مجھے دے دیے۔ اب ہمارے ماں باپ کیا کہتے ہیں، کہتے کوئی نہیں بچہ ہے، بس شروع ہو گئی تباہی، کوئی بات نہیں بچہ ہے۔ پھر اس کے بعد ذرا اور بڑا ہوتا ہے، ماں باپ 1000-2000 کا سودا لینے بھیجتے ہیں، اس میں سے وہ کم از کم 50-100 رکھتا ہے، پھر ریٹ بڑھ جاتا ہے نا، بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کمیشن بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ کا ذہن پکا ہو جاتا ہے، یہ جب سودا منگواؤ بیچ میں سے پیسے رکھتا ہے۔ اب جوان ہو کر یہ کیوں شکوہ کرتا ہے کہ ماں باپ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، کیوں شکوہ کرتا ہے؟ یہ کہانیاں بددیانتی کی، کرپشن کی، یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں کہاں سے بد اعتمادی پکی ہو جاتی ہے، کیوں نوجوان بچوں پر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پیچھے کہانیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر بچپن سے ماں باپ نے اس کو سیدھا رکھا ہوتا، بیٹا حساب پورا دو، کل میں نے منگوائے تھے اس میں سے 50 روپے کم تھے، ٹھیک ہے بیٹا کہہ دے کہ میں نے رکھے ہیں، سچ بول دیا، بالکل ٹھیک، بیٹا آئندہ جو چیز ہو مجھے بتا دیا کرو، پیسے چاہیے مجھے بتا دیا کرو، بیچ میں سے نہ لیا کرو۔ 1 2 3 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال کا جوان آیا نا سامنے، آپ کہے گا میں اس پر آ کے بند کر کے اعتماد کرتا ہوں، یہ پیسے نہیں رکھ سکتا، بات ہوئی نا۔ پھر معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ ایسے نوجوان بچے جب جوان ہوتے ہیں، پڑھ لکھ کے فارغ ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے کاروبار کی چابیاں آنکھیں بند کر کے دکان کی چابیاں دے دیتے، باپ اپنے پیسے چھپا کے نہیں رکھتا، کہتے نہیں یہ میرے بچے ہیں، میں جانتا ہوں یہ کبھی پیسے نہیں کھاتے۔ یہی حال بیوی کا، یہی حال شوہر کا، ابھی بھی انتظار کر رہی ہو کب یہ اپنا اوور کوٹ اور کوٹ کب یہ لٹکا کے جائے گا واش روم کے اندر تو اس کی جیب سے پیسے نکالوں، وہ منتظر ہے، اور شوہر منتظر ہے کہ کب بیوی ادھر ادھر ہو تو اس کے پرس میں سے پیسے دے دیں۔ اعتماد ختم، بھروسہ ختم، بددیانتی، خیانت، کرپشن، اس سے سب سے بڑا نقصان انسان کا آپس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے جس کا حکم دیا اس آیت، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت والوں کو ان کی امانت واپس کر۔ اور اگر اس آیت کا شان نزول عرض کروں، جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ نساء کی آیت 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، اس وقت قریش کے دور سے ہی چلا آ رہا تھا کہ ایک خاص شخص کے پاس خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی ہو۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی ابو طلحہ سے، وہ مشرک تھے، خانہ کعبہ کے مجاور تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان سے کہا کہ چابی مجھے دے، اس نے کہا نہیں آپ کو چابی نہیں دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہا اے ابو طلحہ ایک وقت ایسا آئے گا تم خود یہ چابی لا کے مجھے دو، بات ختم ہو گئی، فتح مکہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چابی دو، ظاہر ہے فاتح بن کر گئے تھے، چابی دینی پڑی، اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے تھے، واپس پلٹنے لگے
چابی دے کر جا رہے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طلحہ تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ چابی تم خود لا کے مجھے. ابو طلحہ کو یاد آ گیا کہ ہاں واقعی کہا تھا. پھر ابو طلحہ چلے گئے وہاں سامنے تو کچھ نہیں کہا. تو روایت میں ہے کہ وہاں جا کر اسلام قبول کر, گھر جا کر اسلام قبول کر. کسی نے پوچھا بھی تھا ابو طلحہ سے سامنے کیوں نہیں اسلام قبول کیا. بہت بعد میں کسی نے پوچھا, کہنے لگے کہ اگر میں وہاں اسلام قبول کر لیتا تو لوگ سوچتے شاید چابی لینے کے لیے اسلام قبول کیا, اس لیے میں نے وہاں نہیں اسلام قبول کیا. عرب میں غیرت بھی تو بہت ہوتی. یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ امانت والوں کو ان کی امانت واپس کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو بلایا, چابی خانہ کعبہ کی ان کو دے دی. آج تک اسی خاندان میں چابی چلی آ رہی. بادشاہ بھی آتا ہے تو وہی خاندان والے آ کر چابی کھولتے ہیں دروازہ آج تک. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, دوسرا حکم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب تم فیصلہ کیا کرو تو انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کیا. بیوی بچوں کے درمیان فیصلے, گھر کے فیصلے, کاروبار کے فیصلے, دفتروں کے فیصلے, فلاں کے فیصلے انصاف کے ساتھ کیے کرو, عدل کے ساتھ. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ, بے شک اللہ یہ ہے جو بہترین تمہیں نصیحت کرنے والا, اس سے اچھی نصیحت کوئی نہیں کرنے والا. نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کی بات کو. چل نصیحت کا مطلب ہی ہے خیر خواہی کی بات, بھلا چاہنا دوسرے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے, اللہ تمہارا خیر خواہ ہے, اللہ تمہارا بھلا چاہتا ہے. معلوم ہو اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرو گے تمہاری کبھی خیر نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اس معاشرے میں خیر آئے اللہ کے حکم کو توڑ کے, ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے حکم دیا عدل کا. بیوی کے ساتھ عدل کیسے کرے, بچوں کے ساتھ کیسے عدل کرے. بہت لوگ سوال کرتے ہیں کیسے عدل و انصاف سے کام لیں. بہت آسان سی تعریف, عدل کی تعریف ذہن میں رکھیے. عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کی جو ضد ہے نا, ہمارے ہاں ماشاءاللہ علماء پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں تعرف الاشیاء باضدادھا, چیزوں کو ضد سے پہچانا جاتا ہے. آپ اپوزٹ میں غور کریں گے نا تو اصل چیز سمجھ میں آئی. تو عدل کی جو ضد ہے وہ ظلم. اور عدل کہتے وضع الشیء فی محلہ. اگر اس بات کو سمجھ لیا تو عدل اور ظلم سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ, ایک چیز کو اس کی اپنی جگہ رکھنا, یہ ہے عدل انصاف. ایک چیز کو اس کی جگہ ہے نا بس اس جگہ رکھنا, اس کو عدل کہتے. ٹوپی رکھنے کی جگہ کیا ہے؟ سر. ٹوپی کو یہاں رکھیں گے نا یہ عدل. اور ظلم کیا ہے؟ ظلم کی تعریف وضع الشیء فی غیر محلہ. وضع الشیء فی غیر محلہ, ایک چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھنا, یہ ظلم ہے. اب آپ کو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا. ٹوپی سر پہ رکھی تو کیا ہے؟ عدل. اور ٹوپی جوتیوں میں رکھی یا پاؤں میں رکھی تو ظلم. جوتی کہاں رکھنی ہے؟ جوتی کہاں پہننی ہے؟ پاؤں میں. اس کو سر پہ رکھا کیا ہے؟ ظلم. یہ میں بہت بڑے مسئلے کو حل کر رہا ہوں, لوگ نہیں سمجھتے. کہتے ہیں ماں کی بات مانے, بیوی کی بات مانے. لوگ نہیں سمجھ رہے ہم کیسے عدل و انصاف کریں. بہت آسان سی بات آپ سمجھ گئے. جو ماں کا حق ہے وہ ماں کو دیں, جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو دیں. عدل ہوگا. دونوں کو برابر کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ عدل و انصاف کا مطلب, انصاف کا معنی ہوتا ہے برابر برابر کر رہا. نہیں, برابر برابر نہ کرو, یہ غلطی ہے. یہ غلطی ہے. اسلام مساوات, وہ جو لوگ کہتے ہیں نا مساوات, سب کے پاس پیسے برابر ہو, سب کا گھر برابر ہو, سب کی آمدن برابر ہو, سب کو چینی ڈبل روٹی ایک جیسی ملے گی, ہو گیا ایشیا کے اندر. اچھا ہو چکا, کمیونزم ختم. کمیونزم یہی ہے نا, سب کے لیے برابر برابر. 2 بچے آپ کو یہ والا گھر ملے, آپ کے 3 بچے ہو گئے اب آپ کو یہ والا گھر ملے. اور نظام بنایا انہوں نے, نظام بنایا. ہر ایک کی تنخواہ برابر. نوجوان ایک دم خوش ہو جائیں گے. ڈاکٹر کی تنخواہ بھی برابر, چوکیدار کی تنخواہ بھی برابر. ہاں ہو گیا. ڈاکٹر بھی لائن میں لگا ہوئے صبح صبح ڈبل روٹی لینے کے لیے. ڈسپینسر بھی لگا ہوا ہے وہاں, چوکیدار بھی وہیں لگا ہوا ہے. اس کو بھی چینی اتنی ملے گی, روٹی اتنی ملے گی, آٹا اتنا ملے گا, سب کو برابر. اب مجھے آسان سی بات بتائیے, کوئی میٹرک پاس کرنے والا ڈاکٹر بننے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کو بھی تو اتنا ہی مل رہا ہے. کر لو جتنی محنت کرنی, ڈبل روٹی اتنی, گھر اتنا, پورا نظام تباہ ہو گیا. تو مساوات اسلام میں یہ نہیں ہے.
ہر ایک کو برابر برابر ڈبل روٹی، برابر برابر گھر، برابر پیسے، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دو، یہ ہے مساوات۔ نہ غلطی کریں کہ بیوی کو اور ماں کو ایک درجے میں رکھ کر سلوک شروع کیا ہوا ہے، ایسی خواہ بیکار بات۔ میں ہر ایک کے ساتھ مساوات کروں گا، لہذا بیٹی اور بیوی دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک، نعوذ باللہ۔ کیا کریں حضرت؟ نہ کریں۔ بیٹے کے ساتھ باپ جیسا سلوک، بیٹے کو بیٹے کی جگہ رکھے، باپ کو باپ کی جگہ، محتمم کو محتمم کی جگہ رکھے، پرنسپل کو پرنسپل کی جگہ رکھے، چوکیدار کو چوکیدار۔ ہر انسان ہے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ حقوق کی فکر کرنی، کیونکہ آپ کے پاس امانت ہے، تو حق کو ادا کر دیا جائے، یہ دیانت۔ ہر ایک انسان کا حق دوسرے کے پاس کیا ہے؟ امانت۔ نہیں دیں گے تو خیانت، اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے تو یہ ہے عدل۔ نہیں دیں گے تو ظلم۔ اب پوری آیت واضح ہو گئی۔ ہمیں حقوق کی فکر، سارے لوگوں کو حقوق کی فکر۔ اب مصیبت میں بتا رہا ہوں کیا، میرا حق مجھے دو، خدا کے لیے میرے بیوی کے حقوق، بیوی کے حقوق پورا کیا کر۔ شوہر کہتا ہے میرے حق تم پورے نہیں کرتی۔ ہر طرف حقوق کی آواز ہے، فرائض کی آواز نہیں ہے، فرائض کی آواز نہیں ہے۔ حالانکہ عجیب بات بتاؤں، وہی جو حق ہے نا وہ دوسرے کے ذمے فرض ہے وہی چیز۔ جیسے آسان سی بات بتاتا ہوں، اچھا کھانا، اچھا پہنانا بیوی کو، یہ شوہر کے ذمے فرض، نان نفقہ فرض، یہ بیوی کا حق فرض ہے شوہر کے ذمے۔ اور بیوی کا کیا ہے؟ حق۔ بچوں کو اچھی تربیت دینا ماں باپ کا فرض، بچوں کا حق، یعنی وہی چیز، سیم وہی چیز۔ ایک کی طرف نسبت کریں تو حق، دوسرے کی طرف نسبت کریں تو فرض۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کون سی آواز اٹھتی ہے؟ حقوق۔ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے۔ فرض کیا ہے؟ آپ فرض ادا کرنا شروع کر دیں، دوسرے کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کو، اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں عرض کروں گا، کامیاب زندگی یہی ہے، کامیاب زندگی صرف یہی ہے کہ ہم ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں ہم یہ سوچیں اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، سورہ احزاب کے آخری رکوع میں اللہ نے کہا ہے کامیاب زندگی کون سی ہوتی ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلتا ہے اس نے بڑی کامیابی پائی، دنیا میں بھی آخرت۔ اور ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھ لیجیے، اللہ چاہتا ہے، بڑے غور سے سننے والا ہے جملہ، اللہ چاہتا ہے انسان کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے، آخرت کی بھی کامیاب ہو جائے۔ جس انسان کی، حرف آخر ہے یہ جملہ، جس انسان کی اللہ کے حکم کے مطابق کامیاب زندگی دنیا کی نہیں ہے، اس کی آخرت کی بھی کامیاب زندگی نہیں۔ بھول جائے، بڑا سوچنا بیٹھ کے جملہ جو بولا ہے، جس انسان کی دنیا کی زندگی کامیاب نہیں ہے، وہ کامیابی جس کو کس نے کہا؟ اللہ نے کامیاب کہا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ٹھیک، جس انسان کی اس معیار کے مطابق دنیا کی زندگی کامیاب نہیں ہے، اس کی آخرت کی زندگی بھی کامیاب نہیں ہے۔ یہ ہے خسر الدنیا والآخرہ۔ اور جس کی اللہ کے نظام کے مطابق اللہ کہتا ہے یہ اس انسان کی زندگی میرے نزدیک کامیاب ہے دنیا کی، اللہ کے نزدیک اس کی آخرت بھی کامیاب۔ ہم کیوں بنائیں دنیا کی زندگی کو کامیاب؟ کیسے بنائیں؟ اللہ رب العزت ہمیں اس کی فکر عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سب سے زیادہ یہ بلی دعا مانگی۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا مانگتی تھی۔ اس کا ترجمہ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں پوری 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اس کام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کون سے وقت میں کون سا کام اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، اللہ ہمیں یہ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔
اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، دوسروں تک یہ دین پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو اب تک لغزشیں کوتاہیاں ہو گئیں اس بارے میں اللہ تو معاف فرما دے۔ اور یا اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق، اپنے کاروبار کی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم میں سے ہر وقت وہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گھر کے ہر فرد کو قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، ذکر اللہ کی توفیق عطا فرما دے، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہو جائے تو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے ان کو کشادہ حلال رزق عطا فرما دے، جو قرض میں مبتلا ہے یا اللہ اس بوجھ کو اتارنے کی توفیق عطا فرما دے، غیب سے سامان فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔